مدینہ خاموش نہیں تھا، یا رسول اللہ، مدینہ چیخ رہا تھا۔ ہوا رک گئی تھی، دیواریں سوکھ گئی تھیں، اور لوگ ایسے رو رہے تھے جیسے آسمان ان سے چھین لیا گیا، کیونکہ آج محمد اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ وہ انسان جس کے چہرے کو دیکھ کر دلوں کو سکون ملتا تھا، آج سفید چادر اوڑے خاموش تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو بدر میں پہاڑوں کی طرح تھے، مضبوط، آج بچوں کی طرح ٹوٹ چکے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، سانس بھاری، اور وہ چیخ کر کہتے ہیں کہ جو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، کیونکہ کبھی کبھی غم انسان کو حقیقت ماننے نہیں دیتا۔ پھر مسجد کے دروازے کھلے اور ایک شخص اندر داخل ہوا، نہ چیخ نہ کوئی گھبراہٹ، صرف سکون، اور سکون بھی ایسا جو صرف ایمان سے حاصل ہو، جس کا یقین ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں کسی عام شخص کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ رضی اللہ عنہ، وہ شخص جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن آج سب سے مضبوط بھی ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا، یا رسول اللہ، اب زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ وہ مسجد میں آئے اور ایسی بات کہی جس نے ٹوٹی ہوئی امت کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد وفات پا چکے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس لمحے مدینہ بدل گیا۔ مکہ کی دوپہر ریت آگ بن چکی تھی اور اس آگ پر ایک غلام کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کا نام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ۔ سینے پر باریک پتھر، جسم خون سے لت پت، اور امیہ بن خلف چیخ رہا تھا، محمد کا انکار کرو، لیکن جواب آتا، احدن احدن، اللہ ایک ہے، صرف ایک اللہ۔ لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی، لیکن پھر ایک شخص آیا، آنکھوں میں درد، دل میں رحم۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ صرف بلال نہیں، کئی غلام، کئی کمزور اور کئی مظلوم، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے آزاد کیا، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام صرف عبادت نہیں، انسانیت تھا، رحمت تھا۔ غار ثور کی رات اندھیری تھی، لیکن قریش کے ارادے اس سے بھی زیادہ سیاہ تھے۔ ایک سفر شروع ہوا، ہجرت کا سفر، اور اس خطرناک سفر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انسان تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ ہر طرف دشمن اور ہر طرف تلواریں، اور پھر غار ثور۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے، پہلے خود اندر گئے تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو پہلے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ محبت تھی، ایسی محبت جو صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ پھر قریش غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دھیمی آواز میں کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے نیچے دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو پھر وہ الفاظ اترے جو قیامت تک ہر ڈرے ہوئے دل کو سکون دیں گے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر جنگ میں، ہر مشورے میں، ہر مشکل میں ایک انسان ہمیشہ رسول اللہ کے قریب ہوگا۔ ابوبکر بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، وہ دن جب ابوبکر نے اپنا سارا مال لے آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر نے جواب دیا، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ سوچو یہ ایمان کس درجے کا ہو۔ پھر ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید بیمار ہو گئے اور فرمایا، نماز ابوبکر پڑھائیں۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا۔
امت کو بتا دیا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مضبوط قلعہ کون؟ 12 ربیع الاول کا وہ دن جسے مدینہ کبھی نہیں بھول سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی. کوئی بیٹھ گیا، کوئی رونے لگا، کوئی یقین نہ کر سکا. اس وقت اگر ایک انسان مضبوط نہ رہتا تو شاید امت بکھر جاتی. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں. اس لمحے لوگوں کو احساس ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں لیکن ان کا دین ابھی بھی زندہ. آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل تقویٰ ٹرائب کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اب میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.